بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان فروز واقعہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایسا وقت تھا کہ کوئی لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہوتا تھا۔ میرے پاس تو میں بڑے بڑے جانوروں کی ہڈیاں تلاش کرتا پھرتا ڈھونڈتا تھا، بڑی ہڈی کہیں سے مجھے مل جائے، کیوں خشک ہڈی پہ میں لکھ کر رکھتا اور ان کو اپنے گھر کے کونے میں ڈال دیتا تھا۔ یہ میری کتابیں ہوتی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ بڑی ہڈیوں کو ڈھونڈنے والا بچہ آنے والے وقت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بننے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ علم کی طلب میرے اندر اتنی تھی کہ میں منع کے میدان میں تھا کہ مجھے ایک بوڑھا نظر آیا۔ میں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا مدینہ سے۔ تو مجھے اس کے ساتھ محبت ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا ہوا ہے، میری کیفیت کو دیکھ کر مجھ سے کہا میری دعوت قبول کر لو۔ میں نے کہا بہت اچھا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد بڑے میاں نے تھیلی کھولی، اس کے اندر جو محاذر تھا اس سے دسترخوان پر لگایا۔ میں نے بھی کھانا شروع کر دیا اور مجھ سے بات چیت کرنے لگا۔ میں نے پوچھا بڑے میاں سنا ہے مدینہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں؟ اس نے کہا تمہیں ان سے ملنا ہے؟ میں نے کہا خواہش تو بڑی ہے، سفر کے وسائل نہیں ہے میرے پاس، بہت لمبا سفر ہے۔ اس زمانے میں اونٹوں پر سفر کرتے 2 ہفتے لگا کرتے تھے اور پیدل مہینوں لگتے تھے۔ میں نے کہا سفر کے وسائل نہیں ہیں؟ اس نے کہا ایک بندہ ہمارے ساتھ حج میں آیا تھا، وہ فوت ہو گیا ہے، اب اس کا اونٹ خالی ہے، اگر تم چاہو تو جو اونٹ کھڑا ہے اس پر لے جائیں گے۔ میں نے فوراً ارادہ کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ قافلے والے مجھے اپنے ساتھ لے لیا اور میں مکہ مکرمہ سے مدینہ تقریباً 16 دن میں پہنچا۔ اسی دوران میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھ لیا۔ اس زمانے کے طالب علم ہے کہ آج عمرہ کرنے والے جاتے ہیں اور پورے سفر میں ایک قرآن پاک انہیں کے لیے پڑھنا مشکل بن جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 16 دن سفر کیا، 16 قرآن پاک مکمل کیے۔ جب میں مسجد نبوی پہنچا، نماز کا وقت ہو چکا تھا، میرا وضو تھا، میں بھی جماعت میں شریک ہو گیا۔ کہنے لگے نماز پڑھتے بعد ایک لمبے قدم کا آدمی تہمت باندھے ہوا آیا، ایک چادر لپٹی ہوئی تھی، ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں سمجھ گیا کیا امام مالک ہیں۔ لوگ ان کے ساتھ بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھ گیا۔ ان دونوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ احادیث کی روایت کا وار کروا رہے تھے۔ آپ کی حدیث روایت کرتے طلبہ کاغذ قلم سے لکھتے جاتے تھے۔ میرے پاس نہ کاغذ تھا نہ قلم تھی اور میرا بڑا دل چاہا کہ میں ان طلباء کے ساتھ مشابہت کروں، میں بھی حدیث کی کتابت کروں۔ یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے ایک تنکا نظر آیا، میں نے وہ تنکا اٹھایا۔ پھر میں نے کہا اچھا ہونٹوں کی ترمی سے لگاتا ہوں۔ نہ سیاہی تھی نہ وہ پڑھ رہے تھے۔ میں اپنی تھیلی پر لکھ رہا تھا، مجھے طلبہ سے تشبہ حاصل ہو جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کچھ حدیثیں سنائیں، اگلی نماز کا وقت ہو گیا، مجلس برخاست ہوئی، لوگ وضو کرنے چلے گئے۔ میرا وضو تھا تو میں وہیں بیٹھ گیا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلایا، نوجوان کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے آیا ہوں۔ اور تم ہتھیلی پہ کیا لکھ رہے ہو؟ جو آپ کی حدیث سنا رہے تھے وہ لکھ رہا ہوں۔ اپنی ہتھیلی دکھاؤ۔ جب میں نے میری ہتھیلی دیکھی تو کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے یہ تو حدیث پاک کی شان میں گستاخی ہے کہ تم اس طرح ہونٹوں کا لعاب لگا کر حدیث پاک لکھتے ہو، یہ تو مناسب نہیں۔ میں نے کہا حضرت میں مسافر ہوں، نہ قلم ہے نہ کاغذ ہے، آپ کے شاگردوں کے ساتھ تشبہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا۔ حقیقت میں آپ جو پڑھا رہے تھے میں نے اپنے دل پہ لکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ میرے اس کے جواب پر وہ بڑے عجیب حیران ہوئے کہ اگر تم دل پر لکھ رہے ہو تو سناؤ۔ فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو 123 حدیث سنائی۔ میں نے تمام حدیث متن اور روایت کے ساتھ ان کو سنائی۔